اب پارلیمنٹ کا کام کیا, اگر یہ پارلیمنٹ سنسیئر ہے, کسی حد تک ڈیلیور کر سکتی ہے. جس طرح سوات کی ڈیل میں انہوں نے آنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ شریعت ڈیل سائن کر دی جائے, اسی طرح تحریک طالبان کے بارے میں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اور بلوچستان لبریشن آرمی کے ان دہشت گردوں کے بارے میں. اس وقت سٹنگ سینیٹرز ہیں اور ایم این ایز ہیں کہ جو ٹی وی پر آ کر کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم اب پروونشل اٹانومی پہ بھی راضی نہیں ہوں گے. امریکن اور برٹش سے ہماری بات چل رہی ہے, MI6 اور CIA ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, اور ہم پاکستان کی ریاست سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہ موقع دیکھ رہے ہیں نا, ان کو حوصلہ دے دی, شے دے دی گئی ہے CIA اور MI6 کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں کمزور حکومت ہے, کمزور مرکز ہے. جب ہمارا انٹیریئر ایڈوائزر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ بلوچوں کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ٹوٹل پروونشل اٹانومی دے دی جائے ان کو, ان حالات میں کہ جب پاکستان چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے, یہ مشورہ پاکستان کے لیے خودکشی ہوگی. وہ کس نیت کے ساتھ یہ مشورہ دے رہے ہیں, اس بات کا جواب بھی ان کو دینا ہوگا. کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ حالات ملک میں آس پاس کیا بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور پریکٹیکلی حکومت کے اندر ایسے ایلیمنٹ شامل ہو چکے ہیں جو میر جعفر اور میر صادق کے دوسرے نام ہیں آج کے دور میں, نننگ ملت نننگ قوم, مہن فروختن و چرزا فروختن, وطن بیچا اور کیا سستا بیچا انہوں نے. مگر اللہ کے فضل سے جیسے بات ہم کر رہے ہیں, اب افغانستان میں ان کو مار پڑی, جن کو ایسٹس آن گراؤنڈ تھے تحریک طالبان اور BLA, ان کو بری طرح مار پڑ رہی ہے. حکومت ڈیفینسو ہو گئی ہے, اپنے آپ کو درست کر رہی ہے. پہلی مرتبہ انٹیریئر ایڈوائزر کو آ کے اوپنلی اکنالج کرنا پڑا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے انڈینز ہیں اور افغان ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان میں فساد کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے امریکنز کا کیوں نہیں نام لیا کہ امریکن فساد نہیں برپا کر رہی ہے, سارا فساد CIA کا برپا کیا ہوا. ہم نے اس پروگرام کا نام را تھریٹ تو نہیں رکھا, موساد تھریٹ تو نہیں رکھا, وہ بھی ہیں لیکن امبریلا CIA کی ہے. اور دس از دی ریزن کہ امریکنز کے افغانستان میں موجودگی کی وجہ سے. زید صاحب آج کا بیان ہے ہلیری کلنٹن کا, شی سیڈ کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں امریکہ بھی خود بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا بھی ایک رول ہے. What do you say about this? یہی بات تو ہم آپ سے کر رہے ہیں. They're confessing it now. This is exactly what we are trying to realize. They're trying to tell you. دیکھیے اب ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اس پارلیمنٹ کو اب 2 فیصلے کرنے ہیں. پہلا فیصلہ اس پارلیمنٹ کو یہ کرنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں, اور بلوچستان لبریشن آرمی کے سیپریٹسٹ اور اس قسم کے سینیٹرز اور MNAs جو پاکستان کے خلاف بیان دے رہے ہیں, ان کو بذات خود غدار ڈکلیئر کر کے ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو غداروں کے ساتھ ہو. دوسرا فیصلہ جو اس پارلیمنٹ کو کرنا ہے کہ اب امریکنز کے ساتھ ہم کیا ریلیشن شپ رکھیں, جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور فساد پھیلانے میں ان کا براہ راست کردار ہے. ہمیں ان کی سپلائیز ہیں جو روکنی ہیں, اور ہمیں صاف صاف میسج ان کو دینا ہے کہ اگر تم نے ڈرون حملے بند نہیں کیے ہمارے اوپر, اگر تم نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا بند نہیں کیا ہمارے اندر, تو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے, ہم یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ جس طرح سوویت یونین کو ہم نے جہنم میں رسید کیا تھا افغانستان میں, اس طرح تمہیں بھی ان ڈبوں میں بند کر کے تمہارے ملک میں واپس بھیج دیں. ہم گلبدین حکمتیار, جلال الدین حقانی اور ملا عمر کو پھر سپورٹ کریں گے اسی طرح جس طرح تم پاکستان کے اندر BLA اور TTP کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہو. ابھی ہم کر نہیں رہے ہیں, لیکن ہمیں پرووک نہیں کرو. اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, ایسٹس بھی ہیں, تجربہ بھی ہے اور ول بھی ہے. And if we want to destroy Americans in Afghanistan as we destroyed the Soviets, we can. By Allah, we can. ہمیں نہیں چھیڑو, ہم بہت عرصے سے برداشت کر رہے ہیں اس بات کو. And this is the message that the Americans should hear loud and clear from us. اور یہ patriots, the Pakistanis, Islamists, وہ جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ ڈیلی روزی کماتا ہو یا ارب پتی پاکستانی تاجر اور بزنس مین ہو, ان سب کے ایک ہی جذبات ہیں کہ امریکنز پاکستان میں چھیڑ چھاڑ بند کرو. پلس افغانستان میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے. افغانستان کا نہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے, نہ تم پشتو اور فارسی بولتے ہو. یو گاٹ نو بزنس ان افغانستان, یو ار این آکوپیشن فورس, لیو دیٹ کنٹری. کیونکہ جب بھی افغانستان کو چھوڑیں گے اس وقت پاکستان میں فساد بند ہوگا, کیونکہ یہ خود وہاں بیٹھ کے انڈینز اور اسرائیلی ان کی امبریلا کے نیچے پاکستان میں فساد برپا کیے ہوئے. ناؤ دیز آر دا میسجز. اور اللہ کے فضل سے جب آن گراؤنڈ ان کے تمام ایسٹس ختم ہونا شروع ہو گئے, پولیٹیکل ایسٹس ان کے کمزور پڑنا شروع ہو گئے, اور میڈیا میں ان کا سارا کھیل کھول دیا گیا. جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں اس طرح بہت پیٹریوٹک پاکستانیز بھی اب کھل کے اس بات کو کر رہے ہیں, سارا کھیل ایکسپوز ہو گیا ان کا. Americans are on the defensive. الحمدللہ پہلی مرتبہ پاکستانی پیٹریوٹس نے, ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے and we are gaining ground. جو CIA threat to Pakistan part 1 جو پروگرام تھا اس سے, اور آج جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, آج یہ اپریل کا تقریباً آخر آنے والا ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم نے جو گراؤنڈ گین کیا ہے, every day that we are passing is better than the day we have spent yesterday. الحمدللہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو رہا ہے. قوم کو ہم کہتے ہیں تسلی رکھیے, اللہ کے فضل سے کوئی ملک نہیں ٹوٹ رہا, کوئی قیامت نہیں آ رہی, کوئی بلوچستان الگ نہیں ہو رہا, کوئی طالبان قبضہ نہیں کر رہے ہیں. ان کی کمر توڑی گئی ہے لیکن وہ فساد کر سکتے ہیں, دہشت گردی ہوتی رہے گی. بحیثیت ایک قوم اب ہم کو متحد ہو کے مضبوط منظم فیصلے کرنے ہیں. ہماری پارلیمنٹ کو بھی ڈیلیور کرنا ہے, ہمارے میڈیا کو بھی ڈیلیور کرنا ہے, ہماری آرم فورسز کو بھی ڈیلیور کرنا ہے. اس وقت ہماری آرم فورسز آن گراؤنڈ انگیج ہیں ان کے ساتھ, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم طالبان کو اور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ نہیں کر سکتے.
आप उनको एयर टाइम मत दीजिए, उनको प्रमोट मत कीजिए, उनके थ्रेट को एग्जैजरेट करके मत प्रेजेंट कीजिए ताकि कौम मायूसी में चली This जाए। is something we can do. और ये सब हमारे हाथ में है क्योंकि मीडिया हमारे पास है। बिल्कुल। अगर दुश्मन ये बात करे तो हमें समझ में आती है, जब हमारा मीडिया अपनी जहालत में ऐसी बातें करने लगे कि पूरी कौम को डिप्रेशन का शिकार हो गए, डिप्रेशन में डाल दिया। आप साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ गई है, और सब आके कहते हैं कि मीडिया देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। बिल्कुल सही ज़ाहिद साहब। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कौम के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? डोंट दे रियलाइज ये किसका मीडिया है? दुश्मन का मीडिया है, हमारा मीडिया है। ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, ये फिफ्थ कॉलम ऑफ द एनिमीज है। इनको होश में आना पड़ेगा। कोई खतरा इतना बड़ा नहीं है जितना ये प्रोजेक्ट करके बना रहे हैं। सवाद का वीडियो चला दिया कि लड़की पे कोड़े पड़ने, बाद में कहते गलती हो गई, Exactly, फेक वीडियो था। बिल्कुल। और पूरे कई घंटे तक यही नहीं पता चलता दिन कि तक रीजन पूरी क्या है। कौम पागल होती रही कि क्या हो रहा है, बिल्कुल। ये क्या हशर कर रहे हैं। सो एनीवे, बट द पॉइंट इज कि घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से सिचुएशन इज गेटिंग अंडर कंट्रोल। पाकिस्तानी पेट्रियट्स, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, हमारी ISI और पाकिस्तान के तमाम वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सियासतदान और मीडिया वाले अब रीग्रुप होके हम इस सारे खेल को समझ भी चुके हैं, काउंटर अटैक भी कर रहे हैं। पहली मर्तबा इन लास्ट 2 years American policy towards Afghanistan and Pakistan is confused. अब उन्हें कुछ नहीं As you मालूम, said, they're defensive now. इनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब हमने क्या करना है।